السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبد الکریم کی کرائم اسٹوری محبت کی قوت کا آخری حصہ سنتے ہیں۔ مہرالنساء کی موت کے بعد راحت بیگ اپنے سسرال والوں کے اور بھی زیادہ قریب آ گیا تھا، اور وہ لوگ بھی اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ راحت بیگ کو ان لوگوں میں گویا اپنی گمشدہ بہن کا عکس نظر آتا تھا۔ مہرالنساء کی موت کے کوئی 7 ماہ کے بعد ایک اور نہایت المناک حادثہ رونما ہوا۔ نصیر احمد اسٹور میں بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا، اور راحت بیگ جب بھی وہاں جاتا تھا وہاں سے بہت خوش اور مطمئن واپس آتا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ ہفتے میں کم از کم ایک چکر اسٹور کا ضرور لگاتا تھا، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی گھپلہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تو وہ مہینے میں صرف ایک آدھ چکر لگاتا تھا، اور اس سے زیادہ کی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نصیر احمد اس سے خود یہ کہتا تھا کہ وہ ہفتے 2 ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیا کرے۔ لیکن راحت بیگ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں ایک بار اسٹور کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ اسٹور میں آیا ہوا تھا۔ وہ اکیلا اپنے ڈرائیور کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور اس کا ڈرائیور باہر گاڑی کے پاس موجود تھا۔ گاڑی اسٹور کے احاطے میں کھڑی ہوئی تھی۔ راحت بیگ احاطے میں سے گزر کر اسٹور کی اندرونی عمارت میں چلا گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ صرف نصیر احمد تھا۔ اسٹور کے اندر ان دونوں کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ نصیر احمد کے بیان کے مطابق نصیر احمد راحت بیگ کو کیمیکلز کی ڈرموں کے پاس لے گیا تھا، اور اسے ان کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ یہ ڈرم لمبائی میں تلے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ اس بار ڈرموں کی چادر ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، نصیر احمد نے راحت بیگ سے کہا، اور راحت بیگ نے ایک ڈرم کو ہاتھ لگایا۔ اس کا ہاتھ لگنے سے وہ ڈرم اپنی جگہ سے ہل گیا اور نیچے کی طرف لڑک گیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی ڈرم دھڑا دھڑ کر کے نیچے گرنے لگے۔ یہ ڈرم ان دونوں کے اوپر گرے۔ راحت بیگ تو ڈرموں کے نیچے اس طرح دب گیا کہ وہ نکل ہی نہیں سکا۔ اس کا پورا جسم ڈرموں کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ البتہ نصیر احمد کی صرف ایک ٹانگ ایک ڈرم کے نیچے دبی تھی۔ راحت بیگ کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی، اور یہ اس کے حلق سے نکلنے والی پہلی اور آخری آواز تھی۔ اس کے بعد وہ کوئی آواز نہیں نکال سکا، جبکہ نصیر احمد بری طرح چیخ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ ڈرائیور باہر موجود تھا۔ اس نے جب دھماکے کی اور چیخوں کی آوازیں سنی تو وہ فوراً بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے اندر آنے کے بعد یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے ڈرم گرے پڑے تھے، اور راحت بیگ اور نصیر احمد ان ڈرموں کے نیچے اس طرح دبے ہوئے تھے کہ راحت بیگ کا تو پورا جسم ڈرموں کے نیچے دب کر رہ گیا تھا، جبکہ نصیر احمد کی صرف ایک ٹانگ ایک ڈرم کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اسٹور میں ویسے تو نصیر احمد کے علاوہ 2 اور ملازمین بھی تھے، لیکن اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے ایک تو ہیڈ آفس گیا ہوا تھا اور دوسرا کسی کام سے مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ راحت بیگ کی آمد کے وقت نصیر احمد وہاں اکیلا تھا۔ ارے مدد کرو جمیل، نصیر احمد نے ڈرائیور کا نام لے کر پکارا، جلدی سے اور لوگوں کو بلاؤ۔ ہائے میری ٹانگ، ارے میں مر گیا، جلدی۔ ڈرائیور جمیل فوراً باہر بھاگا، اور اس نے قریب کے ایک اور گودام سے 3-4 آدمیوں کو بلایا۔ وہ سب اندر پہنچے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو نصیر احمد کی ٹانگ کو آزاد کرایا۔ اس کی ٹانگ پر صرف ایک ہی ڈرم گرا تھا، لیکن وہ پوری طرح نیچے دب کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جلدی راحت بیگ کے اوپر پڑے ہوئے ڈرم ہٹانے شروع کیے۔ راحت بیگ کا سر بری طرح کچل گیا تھا۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آن پہنچی اور ایمبولینس بھی۔ نصیر احمد شدید تکلیف کے عالم میں تھا اور کرا رہا تھا۔ اس کی ٹانگ ذرا سی بھی ہلتی تھی تو اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اس نے پولیس کو بمشکل اپنا بیان لکھوایا۔ پولیس نے جائے وقوعہ کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور واقعے کی رپورٹ تیار کی۔ نصیر احمد کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، اور راحت بیگ کے مردہ جسم کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے لے جایا گیا۔ نصیر احمد کو صرف وقتی چوٹ لگی تھی،
اس کی ٹانگ کی نہ تو ہڈی ٹوٹی تھی اور نہ اس میں کوئی زیادہ چوٹ لگی تھی، بس وہ تھوڑا سا دب گئی تھی اور اس میں معمولی سی خراشیں وغیرہ آ گئی تھیں۔ اس کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معمولی مرہم پٹی کے بعد اس کو اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ اس واقعے سے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ سائمہ چونکہ گھر میں اکیلی تھی اس لیے اس کو یہ خبر فوراً نہیں دی گئی۔ پہلے بجلی بائی اور طاہرہ کو یہ خبر دی گئی اور پھر وہ سب لوگ سائمہ کے گھر پہنچے اور اس کو یہ وحشتناک خبر سنائی گئی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ شدت غم سے اس کا برا حال ہو گیا، لیکن راحت بیگ کی موت کا سب سے زیادہ غم جس کو تھا وہ تو طاہرہ تھی۔ گو کہ سائمہ کے ساتھ شادی ہو جانے کے بعد راحت بیگ اس کے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، لیکن دل کی دنیا پر تو کوئی پہرے نہیں بٹھا سکتا۔ راحت بیگ کے لیے اس کے دل میں جو جگہ تھی وہ تو اسی طرح موجود تھی۔ راحت بیگ کی دردناک اور الم انگیز موت نے طاہرہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کو ایسا لگا جیسے ساری دنیا اس کی نظروں میں اندھیر ہو گئی ہے۔ پولیس والوں سے نمٹنا نصیر احمد کا کام تھا۔ اس نے ان کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی اور اس پورے واقعے کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ پولیس نے اس کو ایک اتفاقیہ واقعہ قرار دے کر اس کیس کی فائل بند کر دی۔ راحت بیگ کی موت حادثاتی موت تھی۔ اس پر ڈرم گر پڑے جن کے نیچے دب کر وہ مر گیا۔ ڈرم نصیر احمد پر بھی گرے تھے، لیکن وہ خوش نصیب تھا کہ بچ گیا اور اس کی صرف ٹانگ پر چوٹ آئی۔ راحت بیگ کی موت کے ساتھ ہی حالات میں زبردست تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ راحت بیگ بہت بڑی دولت، جائیداد اور کاروبار وغیرہ چھوڑ کر مرا تھا، اور اب اس کی موت کے بعد اس سارے مال و متع کی واحد وارث اس کی بیوی تھی۔ نصیر احمد اور بجلی بائی کو بھی بظاہر راحت بیگ کی موت کا بہت غم تھا، اور وہ سائمہ کو دلاسا اور تسلی دینے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ وہ سب لوگ اب راحت بیگ مرحوم کی کوٹھی میں ہی منتقل ہو گئے تھے، جو اب بلا شرکت غیر سائمہ کی ملکیت تھی۔ طاہرہ کی ٹیوٹر رئیسہ بھی اب طاہرہ کو پڑھانے کے لیے اسی کوٹھی میں آنے لگی تھی۔ نصیر احمد اب باقاعدہ راحت بیگ کے دفتر جانے لگا تھا اور اس کے کاروباری امور کو سنبھالنے لگا تھا۔ اس نے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار شخص کو، جس پر وہ پورا اعتماد کرتا تھا اور جس کا نام ہاشم علی تھا، اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا تھا اور اس کے سارے دفتری معاملات پر قابو پانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ جائیداد وغیرہ پر تو اس کا قبضہ ہو ہی رہا تھا۔ وہ رات طاہرہ کی زندگی کی سب سے زیادہ تاریک اور غم انگیز راتوں میں سے ایک تھی۔ وہ اتفاق سے نصیر احمد کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردہ بھی تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ اندر سے آہستہ آواز میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر اندھیرا تھا جبکہ کمرے میں اجالا تھا۔ ہلکی اور پراسرار آوازوں نے طاہرہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ رک کر سننے لگی۔ اس کا کوئی خاص ارادہ رک کر سننے کا نہیں تھا، لیکن جب اس نے دو ایک جملے سنے تو وہ رک گئی۔ آوازیں اس کی جانی پہچانی تھیں۔ اس کی ماں اور ماموں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو اب تک ذرا ڈر ہی لگ رہا ہے نصیر، بجلی بائی کہہ رہی تھی۔ کہیں کوئی اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے آپا، نصیر نے کہا۔ آخر پولیس والوں کو اتنے بہت سارے پیسے بھی تو کھلا دیے ہیں، اب یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے آپا، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا، بجلی بائی نے کہا۔ ویسے تم نے واقعی کمال کر دیا، آسانی سے کچھ نہیں ہو گیا آپا، نصیر کہنے لگا۔ یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، اگر کہیں ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو ہم سب مارے جاتے۔ اگر کہیں راحت بیگ زندہ بچ جاتا تو پھر تو سمجھو کہ میں تو گیا ہی تھا کام سے، مجھے تو وہ پھانسی پر لٹکوا ہی دیتا۔ اس لیے مجھے یہ کام اس طرح سے کرنا تھا کہ میں اس میں ناکامی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ناکامی کا مطلب تھا میری موت، اور اب تو زندگی زندگی ہے، عیش ہی عیش ہے، بجلی بائی نے کہا۔ ہم لوگ اب کس قدر امیر ہو گئے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
دولت ہی دولت، کس قدر دولت؟ طاہرہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کا دماغ سن ہوا جا رہا تھا۔ اس کے کان جو کچھ سن رہے تھے اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے راحت بیگ کو قتل کر دیا تھا؟ وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی۔ اوف خدا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت سائمہ کے پاس پہنچی اور اس نے پوری طرح کانپتے ہوئے اسے سب کچھ بتایا جو اس نے ابھی ابھی سنا تھا۔ سائمہ نے اس کی بات سنی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، طاہرہ نے کہا ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، سائمہ نے آہستہ سے کہا۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے ساتھ چلو، طاہرہ نے کہا۔ ہم اماں اور ماموں سے اس بارے میں ابھی بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور ماموں کے پاس پہنچی اور طاہرہ نے خاصی ناراضگی کے ساتھ ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن وہ دونوں صاف مکر گئے اور انہوں نے طاہرہ سے کہا کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ تو صرف یہ بات کر رہے تھے کہ راحت بیگ کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ راحت بیگ بیچارہ تو حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، نصیر احمد نے کہا، لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ ہم لوگ کس قدر امیر ہو گئے ہیں۔ کیا ہم اتنی بڑی دولت کا تنہا مالک بننے کا سوچ بھی سکتے تھے؟ اب تو یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ جہاں تک راحت بیگ کا تعلق ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور سائمہ کے لیے ہم کوئی دوسرا شوہر تلاش کر لیں گے۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کس قدر امیر ہو گئے ہیں۔ سائمہ تو اپنی ماں اور ماموں کی وضاحتوں سے بالکل مطمئن ہو گئی۔ اس نے اپنے کانوں سے کچھ نہیں سنا تھا اور اماں اور ماموں ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، وہ لوگ اچانک کس قدر امیر ہو گئے تھے۔ لیکن طاہرہ کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے ان کی باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں اور وہ خود اپنی زبان سے اعتراف جرم کر رہے تھے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس رات طاہرہ کے دل میں اپنی ماں اور ماموں کے لیے شدید ترین نفرت کا جذبہ بیدار ہوا۔ اس نے زندگی میں کسی سے اس قدر شدید نفرت نہیں کی تھی جتنی کہ اس وقت اس کو اپنی ماں اور ماموں سے محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے ایک ایسے شخص کو بے دردی سے ہلاک کر ڈالا تھا جس نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ اس کے برعکس ان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچایا تھا اور ان کو اتنا کچھ دیا تھا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس شخص کا ممنون اور احسان مند ہونے کے بجائے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ طاہرہ کی سمجھ میں ان لوگوں کا پورا کھیل آ گیا تھا۔ اماں اور ماموں کی کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں وہ رازدارانہ گفتگو، اب اس کی اصلیت سمجھ میں آ رہی تھی۔ سب کچھ صاف ہو رہا تھا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے راحت بیگ کو قتل کر دیا تھا، اس شخص کو قتل کر دیا تھا جو طاہرہ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، اور اس کی موت طاہرہ کو خود اپنی موت معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس شخص کو جس کی ذات سے انہیں صرف فوائد ہی فوائد حاصل ہوئے تھے، صرف دولت کی حوث اور لالچ کی خاطر مار دیا تھا۔ طاہرہ نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور وحشتوں اور وحشیوں کے چنگل میں اپنے آپ کو تنا کھڑا ہوا پایا۔ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ سائمہ اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ ماں اور ماموں نے اس سلسلے میں جو وضاحت کرتی تھی اس کو اس نے دل سے تسلیم کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کی خواہاں نہیں تھی اور اس نے اس ساری صورتحال کو جوں کا توں قبول کر لیا تھا۔ ماں اور ماموں جو کچھ کہہ رہے تھے ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ طاہرہ کے دل و دماغ میں ایک حشر برپا تھا۔ وہ راحت بیگ کے قاتلوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ان کی صورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ان کو ان کے جرم کی سزا دلوانا چاہتی تھی۔ یہ ماں اور ماموں نہیں تھے، یہ وحشی درندے تھے، بے حس، لالچی، خود غرض، ظالم لوگ تھے جو پستی کی کسی بھی سطح تک گر سکتے تھے۔ وہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی تھی، مگر کیسے
وہ اکیلی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، کسی ایسے شخص کی مدد کی ضرورت جو کچھ پڑھا لکھا ہو، معاملات کو سمجھتا ہو اور جس میں سچ کو سننے، سمجھنے اور برداشت کرنے کی قوت بھی موجود ہو۔ اس نے اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو اسے صرف ایک ہی ہستی ایسی نظر آئی جس سے وہ اس سلسلے میں بات کرنے کا خطرہ مول لے سکتی تھی، اور وہ تھی اس کی ٹیوٹر رئیسہ۔ طاہرہ نے ہمت سے کام لیا۔ اس نے ایک شام رئیسہ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے اپنی ماں اور ماموں کی زبان سے سنا تھا، اور رئیسہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ میڈم، ان لوگوں نے اس بے گناہ انسان کو قتل کر دیا ہے۔ طاہرہ نے راحت بیگ کے ساتھ اپنی کسی بھی جذباتی وابستگی کا انکشاف کیے بغیر رئیسہ سے کہا، یہ سراسر خون ناحق ہے اور صرف دولت کی عوض کی خاطر ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے طاہرہ، رئیسہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، اور میں اپنے آپ کو اس میں زیادہ ملوث نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے یہ بھی سنا کہ تمہارے ماموں نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر معاملے کی تفتیش وغیرہ نہیں ہونے دی۔ میں تمہاری اس کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتی کہ میں تم کو ایک ایسی خاتون وکیل کا پتہ بتا دوں جو اس قسم کے معاملات میں انصاف اور قانون کی مدد کرتی ہے، اور اس پر پوری طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ رئیسہ نے طاہرہ کو صالح عبد الکریم کا پتہ دیا۔ رئیسہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، اور اس نے طاہرہ کو یقین دلایا کہ اگر وہ صالح عبد الکریم سے مل کر بات کرے تو وہ ضرور اس معاملے میں دلچسپی لے گی۔ لیکن طاہرہ کے لیے اکیلے یہ سب کچھ کرنا مشکل تھا۔ اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ مل کر بھاگ دوڑ کر سکے، اس کی مدد کر سکے، اور تب اس کو ساجد حسین کا خیال آیا۔ سائمہ کی شادی کے بعد سے ساجد حسین سے طاہرہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کی دنیائیں الگ الگ ہو گئی تھیں۔ ساجد اس کے بعد پھر ان لوگوں سے ملنے کبھی نہیں آیا، کیونکہ نصیر احمد نے اس کو اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھے، اور اس بات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی ساجد حسین سے ملنے کے لیے جائے۔ چنانچہ ایک عرصے سے طاہرہ کی ساجد حسین سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن طاہرہ کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ ساجد حسین نہ صرف یہ کہ اس کی مدد کرے گا بلکہ اس کے اعتماد کو دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ وہ ساجد حسین سے اور اس کے جذبات سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے خاموشی سے وہاں جا کر ساجد حسین سے ملاقات کی اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کی۔ اس نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ساجد، اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں۔ ماں اور ماموں کس قدر ظالم و قابل نفرت ہیں۔ ارے انہیں سب کچھ تو مل گیا تھا۔ رات بیگ کا جو کچھ بھی تھا وہ سائمہ کو ہی تو ملنا تھا، اور کس کو ملتا۔ لیکن لالچ نے تو ان لوگوں کو اس قدر اندھا کر دیا کہ یہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ چھین لینے پر تل گئے، اور انہوں نے راحت بیگ کو قتل کر دیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ راحت بیگ کی بہن مہرالنساء کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ مجھے راحت بیگ کی موت کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، ساجد حسین نے کہا۔ اخباروں میں خبر چھپی تھی اور بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی تھی۔ میں تم لوگوں کے پاس تعزیت کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس لیے نہیں آیا کہ تم لوگ پسند نہیں کرو گے۔ بہرحال طاہرہ، میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جو کچھ بھی کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں کہو تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں نے تم کو ساری بات بتا دی ہے ساجد، طاہرہ نے کہا۔ بس خدا کے لیے اپنی زبان بند رکھنا۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو میں نہیں جانتی کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ میں اس معاملے کو اس خاتون وکیل کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ تم اس کے دفتر کا پتہ چلاؤ اور اس سے ملاقات کا وقت لو، پھر میں اور تم دونوں وہاں چلیں گے۔ میں اس وکیل کے سامنے ساری بات رکھوں گی۔ مجھ پر پورا اعتماد کرو طاہرہ، ساجد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، اور جس طرح تم چاہو گی اسی طرح تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ تم جتنا خود پر اعتماد کرتی ہو
اتنا ہی مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارے پاس فی الحال اس کے سوا اور کوئی سراغ نہیں ہے کہ طاہرہ نے نصیر احمد اور بجلی بائی کو اس بارے میں باتیں کرتے سنا۔ صالحہ عبدالکریم نے فساد حسین سے سارے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور ظاہر ہے کہ محض اس بنیاد پر ان دونوں کو قتل کا مجرم ثابت کر دینا ممکن نہیں ہے، لیکن طاہرہ نے جو کچھ سچ سنا اس کی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس سارے معاملے پر غور کرنے کے بعد ایک اور بات بھی میری سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کون سی؟ فساد حسین نے پوچھا۔ مہرالنساء کا قتل، صالحہ عبدالکریم نے بڑی سکون کے ساتھ جواب دیا۔ کیا؟ فساد حسین ایک دم اچھل پڑا۔ مہرالنساء کا قتل؟ تو کیا آپ کے خیال میں مہرالنساء کو بھی قتل کیا گیا تھا؟ ہاں فساد حسین صاحب، صالحہ عبدالکریم نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ سارے معاملے پر غور کیجئے تو بات صاف نظر آتی ہے۔ پہلے مہرالنساء کو قتل کیا گیا۔ مہرالنساء راحت بیگ کی واحد رشتہ دار تھی، اور اس کی موت کے بعد راحت بیگ کا اپنا تو کوئی بھی نہ رہا، پھر تو سب کچھ سسرال والے ہی تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پہلے مہرالنساء کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہ ان کے پروگرام کا پہلا مرحلہ تھا، اور دوسرے مرحلے میں انہوں نے خود راحت بیگ کو ختم کر دیا، اور اس طرح اس بے حد مالدار بزنس مین کی ساری دولت و جائیداد پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ بے شک، فساد حسین نے جلدی سے اس سے اتفاق کیا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ راحت بیگ کی ساری دولت و جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے مہرالنساء کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن فساد حسین صاحب، ابھی یہ سب کچھ محض قیاس آرائی ہے۔ اسے ثابت کرنا ہے، اس کو حقیقت کی شکل دینا ہے، اور بس سارا کام تو یہی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت دیر تک اس معاملے کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ تو پھر یہی کرنا ہے؟ کافی دیر کی گفتگو کے بعد صالحہ عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے کہا، سب سے پہلے اس اثار کے کمزور ترین حصے پر ضرب لگاتے ہیں۔ ہم نے اس طریقے پر عمل کر کے اس سے پہلے بھی کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بجلی بائی پولیس اسٹیشن کے کمرے میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی بدحواسی اور سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اور وہ اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بجلی بائی کے سامنے میز کے دوسری طرف کرسیوں پر پولیس کے کئی افسران بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بجلی بائی کو ایس پی نثار حسین کی مدد سے پولیس اسٹیشن طلب کرنے سے پہلے صالحہ عبدالکریم نے طاہرہ اور ساجد حسین کو اپنے دفتر بلایا تھا، اور طاہرہ سے کہا تھا کہ وہ اپنے ذہن پر اچھی طرح زور دے کر اس شام کی ایک ایک تفصیل کو یاد کریں اور دوبارہ بیان کریں جس شام مہرالنساء ان کے گھر آخری بار آئی تھی، اور پھر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ طاہرہ کو اس بات پر قدر حیرت بھی ہوئی، بھلا مہرالنساء کی موت کا راحت بیگ کے قتل سے کیا تعلق؟ لیکن پھر بھی جیسا اسے کہا گیا تھا ویسا اس نے کیا۔ اب کسی وقت بھی پولیس بجلی بائی کو تھانے بلانے کے لیے آئے گی۔ صالحہ عبدالکریم نے طاہرہ کو سمجھایا، تم کو ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا نام ابھی تک کہیں نہیں آیا ہے اور نہ آئے گا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس معاملے کا تم سے کوئی تعلق ہے، اور فی الحال کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تم خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی رہو، اور ایسا ظاہر کرو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی، اور اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صالحہ عبدالکریم نے طاہرہ کو مہرالنساء کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پولیس کے لوگ 2 پولیس والوں کے ساتھ جب بجلی بائی کے گھر پہنچے، اور انہوں نے بجلی بائی سے کہا کہ اس کو ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا، تو بجلی بائی کے حواس گم ہو گئے۔ نصیر احمد اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، صرف 2 لڑکیاں تھیں اور ملازم وغیرہ تھے۔ بجلی بائی نے کچھ بحث کرنے کی کوشش کی تو پولیس افسر نے اس سے کہا
کہ اگر وہ آسانی سے نہیں چلے گی تو پھر وہ اس کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے جائے گا۔ بجلی بائی کو ان لوگوں کے ساتھ جانا پڑا۔ چلتے چلتے اس نے لڑکیوں سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماموں کو فون کر کے اس بات کی اطلاع دے دیں اور پریشان نہ ہوں۔ بجلی بائی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے تھانے کیوں طلب کیا گیا ہے۔ جہاں تک راحت بیگ کی موت کا معاملہ تھا تو اس سے بجلی بائی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا۔ راحت بیگ کی موت تو اسٹور میں واقع ہوئی تھی جہاں بجلی بائی موجود نہیں تھی۔ پھر بجلی بائی کو کیوں تھانے طلب کیا گیا تھا؟ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس نے راستے میں بھی پولیس والوں سے بہت پوچھا لیکن انہوں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، اور اب وہ پولیس افسروں کی ایک ٹیم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے درمیان موجود وہ ادھیڑ عمر کی عورت بڑی ہی تیز اور چپتی ہوئی نظروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ ہاں تو بجلی بائی، صالح عبد الکریم نے اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مہرالنساء کو قتل کرنے کے لیے تم نے کون سا زہر استعمال کیا تھا؟ بجلی بائی کے دماغ میں جیسے بم پھٹ گیا اور اس کا سارا وجود جیسے ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ اس کے تو فہم و گمان میں بھی دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ 1 سال سے زیادہ کی مدت گزر جانے کے بعد اب مہرالنساء کی موت کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سب کچھ تو ماضی کا قصہ ہو چکا تھا، اب یہ نئی بات کہاں سے پیدا ہو گئی تھی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بجلی بائی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھلا میں مہرالنساء کو زہر کیوں دیتی؟ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے، صالح عبد الکریم نے اطمینان سے کہا، تاکہ اس کی موت کے بعد راحت بیگ کی واحد رشتہ دار ختم ہو جائے۔ جلدی بولو بجلی بائی، ایک پولیس افسر نے ٹپٹ کر کہا، ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مہرالنساء کی قبر کھودنے اور اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے احکامات ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ اس کی موت کے سبب کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ تم قانون کے ساتھ تعاون کرو۔ اس صورت میں پولیس تمہارے ساتھ رعایت کر سکتی ہے، ورنہ یہ جان لو کہ دوہرے قتل کے کیس میں تم بری طرح پھنس چکی ہو۔ دوہرے قتل کا کیس؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، دوہرے قتل کا کیس، صالح عبد الکریم نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے تم نے مہرالنساء کو قتل کیا اور جب مہرالنساء راستے سے ہٹ گئی تو پھر تم نے راحت بیگ کو بھی قتل کر دیا۔ نہیں، بجلی بائی نے گھبرا کر کہا، راحت بیگ کو میں نے قتل نہیں کیا تھا، یہ غلط ہے۔ چلو، تم نے نہ صحیح، تمہارے بھائی نے تو قتل کیا تھا، صالحہ نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تم دونوں کے باہمی مشورے سے ہی تو ہوا تھا۔ نصیر احمد تمہارے داماد کو اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ تم اس کی منظوری نہ دے دیتی۔ تم دونوں نے مل کر پہلے تو مہرالنساء کو راستے سے ہٹایا اور پھر راحت بیگ کو قتل کر دیا اور پھر مفت میں ساری دولت کی مالک بن بیٹھے۔ کتنا آسان لگا تھا تم لوگوں کو یہ سب کچھ، اور تم نے کتنی آسانی سے 2 انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ مگر بجلی بائی، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ انسان کا قتل کوئی معنی رکھتا ہے، اور پھر تم نے تو 2 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ میں نے راحت بیگ کو قتل نہیں کیا ہے، بجلی بائی کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے، اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس کا کیا مفہوم نکل سکتا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، صالح عبد الکریم نے اسے کہا، تم نے راحت بیگ کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، لیکن تم اس کے قتل کی سازش میں پوری طرح شریک تھیں۔ راحت بیگ کو تو تمہارے بھائی نصیر احمد نے سر پر سریا مار کر ہلاک کر دیا۔ بجلی بائی کے دماغ اور پورے جسم کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور وہ لرزنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ تو ڈرم گرنے کی وجہ سے۔ ڈرم اس پر بعد میں گرائے گئے تھے بجلی بائی، صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے اس کے سر پر سریا مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی زبردست گولہ باری کے بعد بجلی بائی کا سارا اعصاب درم برم ہو گیا اور وہ مٹی کے تودے کی طرح بیٹھ گئی۔ صالح عبد الکریم نے اس کو جس طرح سے گھیرا تھا اور پولیس افسروں نے اس کو جس طرح دبایا تھا اور ناقابل تردید حقائق پیش کیے تھے، اس کے بعد اس کے پاس
اعتراف جرم کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بجلی بائی کو پولیس والے جب اس کے گھر سے لے کر آئے تھے تو سائمہ نے اسی وقت نصیر احمد کو فون کر کے اسے صورتحال کی اطلاع دے دی تھی اور نصیر احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو اور اپنی بہن کو بالکل محفوظ سمجھ رہا تھا اور اس کو یقین تھا کہ اب یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ پولیس بجلی کو کیوں بلا کر لے گئی تھی؟ تاہم اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا۔ اس کے پاس پیسہ موجود تھا، بہت سارا پیسہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے پولیس کو بھاری رقم دے کر راحت بیگ کی موت کے واقعے کی مزید تحقیق و تفتیش رکوا دی تھی۔ یہ تو بس ایک حادثہ تھا اور بس۔ وہ اب بھی پیسے خرچ کر سکتا تھا۔ اسے اپنے اوپر خاصا اعتماد تھا، اس پیسے پر اعتماد تھا جس کا وہ مالک تھا۔ اس کے خلاف یا اس کی بہن کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ان کے خلاف بھلا کیا کارروائی کی جا سکتی تھی؟ وہ اس اعتماد کے ساتھ تھانے پہنچ گیا جہاں بجلی بائی کو بلوایا گیا تھا اور اسے کہا گیا کہ وہ انتظار کرے، اس کی بہن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو نصیر احمد کو معاملے کی سنگینی کا قدرے احساس ہوا اور اچانک اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ گو کہ اس کو کسی نے تھانے نہیں بلایا تھا اور وہ یہاں خود اپنی مرضی سے آیا تھا، لیکن اس کو یہاں اپنی موجودگی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا لیکن بجلی اندر تھی، وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے بغیر یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں آیا تھا جسے اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ گاڑی کو میں ڈرائیور کے یہاں چھوڑ دے اور خود یہاں سے چلا جائے۔ ڈرائیور سے کہہ دے کہ بیگم صاحبہ جب باہر آئیں تو انہیں ساتھ لے کر گھر آ جائے۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ خود کو سخت پریشان محسوس کر رہا تھا، لیکن جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو بالکل ہی غیر متوقع طور پر اس کو روک دیا گیا۔ صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ ادھر سے نہیں جائیں گے، ایک حوالدار نے آگے بڑھ کر اسے کہا اور وہ حیرت کے عالم میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ کیوں؟ اس نے وحشت اور پریشانی کے عالم میں کہا، ایسا کیوں ہے؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ حوالدار کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ تحکم بھی شامل تھا۔ جب صاحب کا حکم ہوگا تو آپ چلے جائیے گا۔ نصیر احمد سناٹے میں آ گیا۔ اس کو اس بات کی تو بالکل توقع نہیں تھی کہ پولیس والے اس کو بھی روک لیں گے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو اندر بلایا گیا۔ وہاں کمرے میں بجلی موجود تھی اور اس کی حالت مردے سے بدتر ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی زندہ انسان کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو، ایک پولیس افسر نے بجلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حوالدار سے کہا۔ اس نے سب کچھ قبول دیا ہے اور اب اس کے بھائی کی پاری ہے۔ ہاں بھائی نصیر احمد، تو تم نے اور تمہاری بہن بجلی بائی نے چائے میں ایک خاص قسم کا زہر ملا کر مہرالنساء کو ہلاک کیا اور پھر اس کے بعد تم نے سر پر سریا مار کر راحت بیگ کو بھی قتل کر دیا اور اس کی ساری دولت کے مالک بن بیٹھے، کیوں؟ صالحہ عبدالکریم نے اپنے پہلے ہی طویل جملے میں ساری داستان مکمل کر دی اور نصیر احمد کا جسم ریت کے تودے کی طرح نیچے کی جانب دھنسنے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نصیر احمد نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے بھلا یہ مذاق نہیں ہے الو کے پٹھے، ایک پولیس افسر نے گرج کر کہا۔ تم اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کو قتل کر کے ان کے مال پر قبضہ کر کے خوب عیش کرو گے؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں بہن بھائی نے مل کر کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس شریف آدمی نے تو تم لوگوں کو بہت کچھ دے دیا تھا، لیکن تمہاری حوث کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی، تم نے آخر اسے ختم ہی کر ڈالا، پہلے اس کی بہن کو اور پھر اس کو۔ صالحہ عبدالکریم نے نصیر احمد کو گھورتے ہوئے کہا۔ شاید تم اپنی مرحومہ بہن برکھا بائی کا انتقام لینا چاہتے تھے، لیکن نصیر احمد، راحت بیگ صلاح الدین تو نہیں تھا۔ راحت بیگ اور صلاح الدین میں تو بہت فرق تھا۔ راحت بیگ نے تو اپنا تقریباً سبھی کچھ تم لوگوں کو دے ڈالا تھا،
پھر تم نے اس کو کیوں مار ڈالا اور اس کی بہن مہرالنساء کو بھی؟ زمین نصیر احمد کے پیروں کے نیچے ڈگمگا رہی تھی اور اسے سارا کمرہ جھولتا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ عورت یہ اتنا سب کچھ کس طرح جانتی تھی؟ کیوں کر جانتی تھی؟ صلاح الدین اور برکھا کی بات تو کتنی پرانی ہو چکی تھی، اور یہاں کراچی میں تو شاید ہی کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو، مگر اس عورت کو سب کچھ کس طرح معلوم ہو گیا تھا؟ راحت بیگ کو قتل کرنے کے بعد تم نے پولیس افسر کو بھاری رقم دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اس معاملے کی تفتیش نہ کریں، ایک پولیس افسر نے کہا، اور اس وقت یہ معاملہ دب گیا۔ لیکن تم اس بات کو بھول گئے کہ قتل کے معاملے کو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی شہری اس سلسلے میں کارروائی کر سکتا ہے۔ نصیر احمد نے اپنے آپ کو سنبھالا، وہ مضبوط اعصاب کا آدمی تھا۔ بجلی بائی نے تو تفتیشی ٹیم کے سامنے سب کچھ قبول کر لیا تھا اور پولیس کی جانب سے اس کو یقین دلایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ رعایت اور نرمی برتی جائے گی، لیکن نصیر احمد اقبالی جرم کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن اس کے خلاف اتنا مواد موجود تھا کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ بجلی بائی کا تفصیلی بیان اور طاہرہ کا بیان، جس میں طاہرہ نے اپنی ماں اور ماموں کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو کی تفصیل بتائی تھی۔ صالحہ عبدالکریم طاہرہ کو خود اپنے ساتھ ایک مجسٹریٹ کے سامنے لے گئی تھی، جس کے روبرو طاہرہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور پھر یہ بیان خاموشی سے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ طاہرہ کے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بجلی بائی اور نصیر احمد کی گرفتاری کی اطلاع بجلی بائی کے گھر کروا دی گئی تھی۔ دونوں لڑکیوں کو ان کی ماں اور ماموں کی گرفتاری کے بارے میں بتا دیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان دونوں کو مہرالنساء اور راحت بیگ کے دوہرے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سائمہ کا جو حال ہوا سو ہوا، لیکن خود طاہرہ کے لیے بھی یہ اطلاع نہایت درجہ حیرت انگیز تھی۔ مہرالنساء کا قتل یا اس کے بارے میں تو صالحہ عبدالکریم نے اس کو کبھی نہیں بتایا تھا، اور پھر اس کو یاد آ گیا کہ اس روز صالحہ عبدالکریم نے اس سے خاص طور پر اس دن کے واقعات کی تفصیل پوچھی تھی جس دن مہرالنساء ان لوگوں کے گھر آخری بار آئی تھی۔ طاہرہ کانپ اٹھی، اف خدایا، مہرالنساء کو بھی قتل کیا گیا تھا؟ لیکن کس طرح؟ اسے تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اس جادوگر عورت نے کس طرح معلوم کر لیا؟ یہ بات تو کافی پرانی ہو چکی تھی۔ دونوں لڑکیوں کو یہ اطلاع بھی کروا دی گئی تھی کہ بجلی بائی نے اپنے اور اپنے بھائی کے تمام مشترکہ جرائم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ان ساری باتوں کا خصوصی بندوبست صالحہ عبدالکریم نے کروایا تھا۔ صالحہ اور طاہرہ اس صورت سے حال سے واقف ہو گئیں۔ خوف اور دہشت کے مارے سائمہ کا برا حال تھا۔ وہ خود قتل کی ان وارداتوں میں شریک نہیں تھی، لیکن طاہرہ نے اسے اس گفتگو کے بارے میں تو بتایا تھا جو اس نے سنی تھی، اور اب سائمہ کا رواں رواں خوف سے لرز رہا تھا۔ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپا، طاہرہ نے اس کو سمجھایا۔ میں اور تم، ہم دونوں بے قصور ہیں۔ ہمیں تو ان وارداتوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور اماں نے تو کہیں بھی ہمارا نام نہیں لیا ہے۔ انہوں نے تو صرف اپنا اور ماموں کا نام ہی لیا ہے۔ خدا جانے کیا ہونے جا رہا ہے طاہرہ، سائمہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں تو ڈر کے مارے مری جا رہی ہوں۔ اب ہم کیا کریں؟ وکیل کو فون کریں؟ ماموں کے سیکرٹری ہاشم علی کو بلائیں؟ طاہرہ نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری، اور اگلے روز سپہر کو وہ ساجد حسین کو لے کر صالحہ عبدالکریم کے دفتر پہنچی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر صالحہ عبدالکریم نے یہ کیسے معلوم کر لیا کہ مہرالنساء کو بھی قتل کیا گیا ہے، اور کیا واقعی اس کی ماں نے اپنے سارے جرائم کا اعتراف کر لیا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے اس کو جب اپنے تجزیے سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گئی اور سکتے کے سے عالم میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ صالحہ عبدالکریم کو تو پہلے سے
کچھ بھی نہیں معلوم تھا اور اس نے محض اپنی ذہانت سے اس گہرے راز کا پردہ فاش کر دیا تھا۔ جناب عالی، صالح عبد الکریم نے ہائی کورٹ میں اپنا کیس پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کا آغاز کیا۔ یہ دونوں بھائی بہن نصیر احمد اور بجلی بائی جو اس وقت آپ کے سامنے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی بے دردی اور شفاقی کے ساتھ دو انسانوں کو قتل کیا ہے، اور یہ قتل انہوں نے کسی ذاتی دشمنی یا انتقام وغیرہ کی غرض سے نہیں کیے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اس دولت کے حصول کے لیے کیے ہیں جس میں سے خاصا حصہ خود بخود ہی انہیں مل گیا تھا، اور یہ ساری دولت بعد میں بھی شاید ان کے خاندان سے باہر نہ جاتی، لیکن یہ اس درجہ حریص اور لالچی انسان ہے کہ انہوں نے اس ساری کی ساری دولت پر ایک ہی حلے میں قبضہ کر لینا چاہا، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ دو انسانوں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایسا کر کے یہ خود اپنی بیٹی کو بیوہ کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں انسانی رشتوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں تھی اور لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا، لیکن اسی ماحول کی پروردہ اور اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی طاہرہ وہ قابل احترام ہستی ہے جس کی عظمت کو میں سلام کرتی ہوں۔ طاہرہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس کی ماں اور ماموں نے سازش کر کے راحت بیگ کو قتل کروا دیا ہے تو طاہرہ اس ظلم اور بے انصافی کو برداشت نہ کر سکی اور وہ اپنی ماں اور ماموں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر طاہرہ ہمت، جرأت، دیانت اور استقامت کا مظاہرہ نہ کرتی تو ان دونوں بے گناہ انسانوں کے خون ناحق سے ہم کبھی آگاہ نہ ہو پاتے۔ یہ طاہرہ ہی تھی جس نے انصاف اور سچائی کے نام کو اس طرح سر بلند کیا۔ طاہرہ سے ملاقات اور تفصیلی بات چیت کے بعد ہی میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ راحت بیگ کو قتل کیا گیا ہے، اور صرف راحت بیگ کو ہی نہیں، اس کی رشتے کی بہن مہرالنساء کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ اور پھر جب پولیس نے بجلی بائی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے سب کچھ قبول دیا۔ اس کے بیان کی روشنی میں نصیر احمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن نصیر احمد نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو بے قصور کہتا ہے، مگر میں عدالت کے سامنے ثابت کر دوں گی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر مہرالنساء اور راحت بیگ کو قتل کیا ہے۔ جب راحت بیگ نے بجلی بائی سے سائمہ کا رشتہ مانگا تو بجلی بائی نے اس سلسلے میں اپنے بھائی سے مشورہ کیا۔ ظاہر ہے کہ نصیر احمد کے مشورے کے بغیر تو وہ اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ان دونوں نے تنہائی میں اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ راحت بیگ کو صاف منع کر دوں، بجلی بائی نے کہا۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں، برکھا کا انجام میرے سامنے موجود ہے، میں نہیں چاہتی کہ سائمہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو برکھا کے ساتھ ہوا تھا، لیکن میں تمہارے اس خیال سے متفق نہیں ہوں، نصیر احمد نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی یہ کہ ہم سائمہ کی شادی راحت بیگ سے کر دیں، بجلی بائی نے کہا۔ لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور خود سائمہ کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ اس قسم کی شادیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، تم برکھا کو کیوں بھول جاتے ہو؟ صالح عبد الکریم نے عدالت کے سامنے نصیر احمد کے خاندان کا پس منظر تفصیل کے ساتھ پیش کیا اور جو واقعات بجلی بائی کی بہن برکھا بائی کے ساتھ فیصل آباد میں پیش آئے تھے ان کو عدالت کے سامنے بیان کیا۔ وکیل صفائی نے، جو کہ ایک بہت بڑا اور مہنگا وکیل تھا اور نصیر احمد نے بھاری فیس دے کر اسے اپنی اور اپنی بہن کی پیروی کے لیے مقرر کیا تھا، صالح عبد الکریم کے اس طرز استدلال پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ وہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ نہیں جناب والا، صالح عبد الکریم نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، میں عدالت کا وقت ضائع نہیں کر رہی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جس کو میں عدالت کے سامنے واضح کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ چونکہ ملزمان کے خاندان میں اس قسم کا ایک واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اس دوسرے واقعے کے محرکات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ عدالت نے
صالح عبد الکریم کو اپنی بات جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ جناب والا، صالح عبد الکریم نے کہا، ملزمہ بجلی بائی کی بہن برکھا بائی کی ایک نام نہاد شریف آدمی سے شادی ہوئی تھی، لیکن اس نام نہاد شریف آدمی نے شدید اخلاقی دیوالیے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے برکھا بائی کو طلاق دے دی۔ اس شخص کے اندر اپنے موقف پر قائم رہنے کی قوت نہیں تھی اور وہ اپنی اولادوں اور اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ برکھا بائی کو طلاق دے دی، بلکہ جو کچھ اس نے برکھا بائی کو دیا تھا وہ بھی اس سے چھین لیا۔ اس واقعے سے یہ دونوں بہن بھائی بہت بد دل تھے، اور خاص طور سے نصیر احمد تو بہت زیادہ بد دل تھا۔ ان لوگوں کو صلاح الدین اور اس کے رشتہ داروں کے دباؤ کے تحت اپنا شہر بھی چھوڑ دینا پڑا تھا۔ چنانچہ جب ایک اور شخص نے ان لوگوں کو اس قسم کی پیشکش کی تو نصیر احمد کے دل میں سابقہ تجربے کی روشنی میں منفی اور انتقامی جذبات ابھر آئے۔ اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ راحت بیگ کو لوٹ لے گا اور اسے قتل کر دے گا، اور اس نے اپنے اس منصوبے میں اپنی بہن کو بھی شامل کر لیا، اور اس طرح دونوں بہن بھائی نے متفقہ رائے سے اپنی شرائط پر راحت بیگ سے سائمہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بجلی بائی سے نصیر نے کہا کہ مہرالنساء کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے، اور پھر انہوں نے مہرالنساء کو چائے میں زہر دے دیا۔ زہر نے اثر کیا اور مہرالنساء مر گئی۔ راحت بیگ کو اور ان لوگوں کے فیملی ڈاکٹر کو اس بات کا شبہ تک نہیں ہوا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ اصل میں ان لوگوں کے دماغ کے کسی دور دراز گوشے میں اس قسم کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہ ساری بات آئی گئی ہو گئی، اور نصیر احمد اور بجلی بائی بہت خوش تھے کہ انہوں نے میدان مال لیا ہے۔ ہم نے پہلا مرحلہ تو بخیر و خوبی مکمل کر لیا ہے، نصیر احمد نے اپنی بہن سے کہا۔ اب دوسرے مرحلے کی باری ہے، اور اب اس کے لیے ہمیں کچھ عرصے تک انتظار کرنا ہوگا۔ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نصیر، بجلی بائی نے کہا، اور میں تو کہتی ہوں کہ اب بس کرو۔ دیکھو نا، مہرالنساء ختم ہو گئی، اب تو راحت بیگ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سائمہ اور صرف سائمہ کا ہے، اور سائمہ کا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، تو پھر ہمیں نہیں آپا۔ نصیر احمد نے اس کی بات کاٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ فرض کرو کل کلاں کو راحت بیگ دوسری شادی کر لے، پھر تو سب کچھ تقسیم ہو جائے گا نا، اور جب تک راحت بیگ زندہ ہے تب تک ہر چیز پر قبضہ تو اس کا اپنا ہی ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے۔ کیا ہم اس کے کسی اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں یا اس کی کسی پراپرٹی کو فروخت کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اور پھر ایک بات اور بھی سوچو آپا، سائمہ ابھی تو ہماری ہے، اور جو کچھ سائمہ کا ہے وہ ہمارا ہے، لیکن یہ صورتحال ہمیشہ اس طرح تو نہیں رہے گی۔ جب سائمہ راحت بیگ کے بچوں کی ماں بن جائے گی تو پھر بہت کچھ بدل جائے گا آپا۔ پھر سائمہ صرف اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی ہو کر رہ جائے گی، اور ہم سے بہت دور چلی جائے گی۔ اس لیے راحت بیگ کو ختم کر دینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم جلدی اس کی ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ اس کے بعد تو ہم آزاد ہوں گے، یہ ساری دولت ہماری ہوگی، ہم رئیسوں کسی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں گے، اور مرتے دم تک دنیا کا کوئی غم ہمارے پاس نہیں پھٹکے گا۔ بجلی بائی نے آہستہ سے سر ہلا دیا، وہ اپنے بھائی کی باتوں کی تردید نہیں کر سکتی تھی۔ مہرالنساء کی موت کے بعد ان لوگوں نے کافی دنوں کے لیے خاموشی اختیار کی، اور اس دوران نصیر احمد نہایت مستعدی اور عمدگی کے ساتھ اسٹور میں کام کرتا رہا، اور اس نے اپنی اعلیٰ کارکردگی سے راحت بیگ کا دل جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی نصیر احمد بڑی خاموشی کے ساتھ راحت بیگ کے کاروبار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات بھی حاصل کرتا جا رہا تھا۔ نصیر احمد نے راحت بیگ کو ہلاک کرنے کا جو طریقہ سوچا تھا، اس کے بارے میں اس نے بجلی بائی کو بھی بتا دیا تھا، اور اس سے تفصیلاً مشورہ بھی کر لیا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے متعدد بار اس کا عملی طور پر ریہرسل بھی کر لی تھی، اور وہ اصل کام کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا جس کا اسے انتظار تھا، وہ اپنا کام کر سکتا تھا۔ ایک دن پہلے اسے راحت بیگ کا فون ملا، اور راحت بیگ نے اس کو بتایا کہ وہ کل صبح 10 بجے کے قریب اسٹور آئے گا۔ کیمیکلز کا کچھ نیا اسٹاک آیا تھا، اور وہ
اس کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اسٹور میں نصیر احمد کے علاوہ 2 افراد اور کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو چوکیدار تھا جس کا نام رشید خان تھا اور وہ رات کو بھی یہیں رہتا تھا۔ دوسرا آدمی نصیر احمد کا اسسٹنٹ تھا اور اس کا نام بشیر تھا۔ اس روز دوپہر کو جب بشیر کھانا کھانے گیا ہوا تھا، نصیر احمد نے چوکیدار کو ذرا دیر کے لیے کسی کام سے باہر بھیج دیا اور پھر اس نے کیمیکلز کے ڈرموں کو جو کہ تلا اوپر رکھے ہوئے تھے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس حالت میں کر دیا کہ ذرا سا دھکا لگنے سے وہ گر پڑیں۔ یہ اگرچہ ایک مشکل کام تھا لیکن نصیر احمد پچھلے کئی مہینوں سے اس کام کی پریکٹس اور ریہرسل کرتا رہا تھا اور اب اسے اس کو آخری شکل دینے کے لیے بس چند منٹ کے کام کی دیر تھی۔ اگلے دن راحت بیگ کے آنے سے کچھ دیر پہلے نصیر احمد نے بشیر کو تو ایک کام سے مارکیٹ بھیج دیا اور کام بھی ایسا تھا کہ کم از کم 2-2.5 گھنٹے سے پہلے بشیر کی واپسی ناممکن تھی۔ چوکیدار رشید خان کو اس نے ایک کام سے ہیڈ آفس بھیج دیا اور اس کی واپسی بھی 2 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ اب نصیر احمد اسٹور میں اکیلا تھا اور دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ راحت بیگ کی آمد سے پہلے کوئی اور نہ آ جائے اور راحت بیگ کے ساتھ بھی کوئی نہ آئے۔ راحت بیگ اکیلا ہی آئے۔ اس دوران اس نے اپنی طرف سے ساری ضروری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ نصیر احمد نے جو کچھ چاہا تھا ویسے ہی ہوا۔ راحت بیگ اپنے ڈرائیور کے ساتھ تنہا آیا اور اس وقت اسٹور میں نصیر احمد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹور کے احاطے میں کھڑی کر دی اور خود گاڑی کے پاس ہی موجود رہا۔ راحت بیگ نصیر احمد کے ساتھ اسٹور کے اندر چلا گیا۔ یہ ہیں نئے ڈرم، نصیر احمد نے ڈرموں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے راحت بیگ سے کہا اور راحت بیگ اس طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی راحت بیگ ان ڈرموں کے پاس پہنچا ویسے ہی نصیر احمد نے وہاں پہلے سے چھپا ہوا لوہے کا ایک بھاری سریا تیزی سے نکالا اور پیچھے سے راحت بیگ کے سر پر بھرپور وار کیا۔ سریا اپنی لمبائی کے ساتھ راحت بیگ کے سر پر لگا اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کی کھوپڑی چٹک گئی تھی۔ اس کے ساتھ نصیر احمد نے ہاتھ مار کر ڈرم نیچے گرا دیے۔ وہ خود چونکہ ساری بات سے واقف اور ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، اس نے اچھل کر خود کو گرتے ہوئے ڈرموں کی زد میں آنے سے بچا لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور کام بھی کیا۔ اس نے ایک ڈرم کو خود ہی لڑکا کر اپنی بائیں ٹانگ کے اوپر چڑھا لیا اور پھر وہ زور زور سے چلانے اور شور مچانے لگا۔ اس سے پہلے اس نے لوہے کے سریے کو وہاں سے بہت دور ایک طرف پڑے ہوئے کاٹ کباڑ میں اچھال دیا تھا۔ ڈرائیور جمیل چیخوں کی آواز سن کر اندر بھاگا اور اس نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ تاہم بعد میں اسے اس بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی کہ نصیر احمد کی ٹانگ ڈرم کے نیچے اس طرح نہیں دبی ہوئی تھی کہ وہ اس کو نکال نہ سکتا۔ اگر وہ ذرا سی کوشش کرتا تو ٹانگ کو کھینچ کر نکال سکتا تھا، کیونکہ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا اس کی ٹانگ میں کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی اور ہڈی وغیرہ کے ٹوٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اس کی ٹانگ کو بالکل ٹھیک قرار دیا تھا۔ ٹانگ کے علاوہ نصیر احمد کے جسم کا اور کوئی حصہ ڈرموں کی زد میں نہیں آیا تھا۔ پولیس اس معاملے کی تفتیش کو کافی آگے تک لے جانا چاہتی تھی، لیکن نصیر احمد نے پولیس افسر سے معاملہ کر لیا اور یہ کہا کہ وہ خود کو خواہ کی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس نے بھاری رقم دے کر پولیس والوں کا منہ بند کر دیا اور یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نصیر احمد نے آہستہ آہستہ راحت بیگ کی ہر چیز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ راحت بیگ کی بیوہ سائمہ اب راحت بیگ کی واحد وارث تھی اور اس کے اس حق کو چیلنج کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اس تغاضے کی طرف سے اہم ترین گواہ طاہرہ تھی۔ طاہرہ بجلی بائی کی سگی بیٹی اور نصیر احمد کی سگی بھانجی۔ طاہرہ نے عدالت کے روبرو اپنے اس بیان کی توثیق کی جو اس سے پہلے ریکارڈ کروا چکی تھی۔ اس نے عدالت کو اپنی ماں اور ماموں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو سے آگاہ کیا جو اس نے سنی تھی اور جس کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ راحت بیگ کو قتل کیا گیا ہے۔ طاہرہ سے وکیل استغاثہ کے علاوہ وکیل صفائی نے بھی بڑی طویل جرح کی اور اس نے طاہرہ کے بیان میں تضادات کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ طاہرہ کے بیان میں
کوئی تضاد تلاش نہ کر سکا۔ سائمہ کا بیان مختصر اور تقریباً غیر جانبدارانہ تھا، تاہم اس نے عدالت کے سامنے کسی حد تک سچ بولا تھا۔ اس نے عدالت کے سامنے اس امر کا اعتراف کیا کہ اس کی چھوٹی بہن طاہرہ نے اس سے ماں اور ماموں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کا ذکر کیا تھا، لیکن اس نے اس بات کا یقین نہیں کیا تھا اور اسے طاہرہ کی غلط فہمی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ طاہرہ کی ٹیوٹر رئیسہ کا بیان بے حد اہم تھا۔ رئیسہ نے اپنے بیان میں عدالت کو بتایا کہ طاہرہ نے اس کو اپنی ماں اور ماموں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کی تفصیل سے آگاہ کیا تھا، جس سے یہ ظاہر اور ثابت ہوتا تھا کہ راحت بیگ کی موت حادثاتی نہیں تھی بلکہ اس کو قتل کیا گیا تھا۔ طاہرہ بے حد پریشان تھی، رئیسہ نے کہا۔ وہ سخت خوف و دہشت کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ غیظ و غضب کا شکار بھی تھی۔ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی تھی جنہوں نے محض دولت کے لالچ میں ایک بے گناہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور وہ چونکہ ایک نیم خواندہ اور نا تجربہ کار لڑکی تھی، اس لیے اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی صرف اس حد تک مدد کی کہ میں نے اس کو محترمہ صالحہ عبدالکریم کے بارے میں بتا دیا، جن کے نام اور کارناموں سے میں بخوبی واقف تھی۔ اس سے زیادہ میں نے طاہرہ کی کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ اس سے زیادہ میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ قتل کا معاملہ تھا، کوئی معمولی کیس تو تھا نہیں۔ وکیل صفائی نے رئیسہ سے بہت سارے سوالات کیے اور رئیسہ نے اس کے سوالات کے خاطر خواہ جوابات دیے۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار عورت تھی، اور چونکہ اس کا سارا بیان سچائی پر مبنی تھا، اس لیے وکیل صفائی اس میں کہیں بھی کوئی تضاد تلاش نہیں کر سکا۔ استغاثہ نے ساجد حسین کو بھی ایک اہم گواہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ ساجد حسین نے عدالت کو بتایا کہ طاہرہ کو وہ بچپن سے جانتا ہے اور دونوں میں بہت دوستی رہی ہے۔ طاہرہ نے خاص طور سے اس کے پاس آ کر اس کو یہ بات بتائی تھی کہ اس کے ماموں اور ماں نے سازش کر کے اس کے بہنوئی کو مار ڈالا ہے، جو کہ ایک بہت شریف اور نیک انسان تھا اور جس نے ان لوگوں کو صرف فائدے ہی فائدے پہنچائے تھے۔ طاہرہ بالکل اکیلی تھی، ساجد حسین نے کہا۔ اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ وہ راحت بیگ کے قاتلوں کو سزا دلانا چاہتی تھی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے صالحہ عبدالکریم صاحبہ کے بارے میں بتایا، پھر میں اور طاہرہ وکیل صاحبہ سے ملے اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ صالحہ عبدالکریم نے طاہرہ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کے بعد اور خاندان کے پورے پس منظر سے واقفیت حاصل کی اور ساتھ ہی معاملے کی چھان بین شروع کر دی۔ اس نے متوفی راحت بیگ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تک رسائی حاصل کر لی۔ اسے اس رپورٹ کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی مل گئی۔ صالحہ عبدالکریم نے اس رپورٹ کو بہت غور اور توجہ کے ساتھ پڑھا۔ اس رپورٹ کے مطابق متوفی کے سر پر چوٹ کا ایک لمبا نشان پایا گیا تھا، جو کسی لمبی اور کند چیز کے سر سے ٹکرانے کے باعث لگا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے اس نقطے پر خاص طور سے توجہ دی۔ رپورٹ کے مطابق تو راحت بیگ کے اوپر ڈرم گرے تھے اور وہ ان کے نیچے کچل کر ہلاک ہو گیا تھا، تو پھر یہ لمبی اور کند چیز سے ضرب لگنے کا کیا مطلب تھا؟ صالحہ عبدالکریم نے اس قسم کے ڈرموں کو خاص طور سے جا کر دیکھا اور ان کی ساخت کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے 3 ماہر ڈاکٹروں سے علیحدہ علیحدہ مشورہ کیا۔ یہ تینوں لائق اور فاضل سرجن تھے۔ اس نے ان تینوں کو وہ ڈرم بھی دکھائے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی۔ ان تینوں سرجنوں کی یہ متفقہ رائے تھی کہ اس قسم کے کسی ڈرم کے سر پر گرنے سے اس انداز کی چوٹ نہیں لگ سکتی۔ یہ چوٹ کسی لمبی اور کند شے سے لگ سکتی تھی، مثلاً کوئی بھاری سلاخ وغیرہ۔ صالحہ عبدالکریم نے اس نقطے کو خاص طور سے نوٹ کیا۔ پولیس کے تفتیشی افسر نے اس انتہائی اہم نقطے کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے اس نتیجے پر پہنچ کر کہ ڈرموں کا گرنا یا گرانا ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور ڈرموں کے گرانے سے پہلے ہی نصیر احمد نے راحت بیگ کے سر پر بھاری سریہ مار کر اس کو ختم کر ڈالا تھا،
چنانچہ جب اس نے تھانے میں حواس باختہ اور خوفزدہ بجلی بائی کے سامنے یہ بات کہی کہ راحت بیگ کو تمہارے بھائی نصیر احمد نے سر پر سریا مار کر ہلاک کر دیا، تو بجلی بائی اور بھی زیادہ حواس باختہ ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس والوں کو یہاں تک معلوم ہو چکا ہے، اور پھر اس کے کچھ ہی دیر کے بعد بجلی بائی نے سب کچھ قبول کر لیا۔ وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکی تھی۔ بجلی بائی کو قتل کی دونوں وارداتوں کا مکمل علم تھا۔ اسے اس واردات کا بھی تفصیلی علم تھا جس میں وہ خود براہ راست شامل نہیں تھی۔ نصیر احمد نے اس کو واردات سے پہلے اور واردات کے بعد سب کچھ بتایا تھا، اور بجلی بائی کو جو کچھ بھی معلوم تھا وہ اس نے پولیس کو بتا دیا۔ عدالت کے خصوصی احکام کے مطابق مہرالنساء کی قبر کھود کر اس کی لاش کے باقیات کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کی موت زہر خوارنی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صالحہ عبدالکریم پوری تیاری کے ساتھ عدالت میں آئی تھی اور اسے ہر متوقع صورتحال کا اندازہ تھا۔ عدالت میں آنے کے بعد صالحہ عبدالکریم کی توقع کے عین مطابق بجلی بائی اپنے اس اقبالی بیان سے منحرف ہو گئی جو اس نے پولیس کو دیا تھا، اور اس نے عدالت کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے خلاف لگائے گئے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں، اور جہاں تک نصیر احمد کا تعلق تھا تو اس نے تو شروع سے ہی اپنا کوئی جرم تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن صالحہ عبدالکریم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ عدالت میں سچ کس طرح ثابت کرے گی۔ دو فاضل سرجن عدالت میں عدالتی گواہی کے طور پر پیش ہوئے۔ ان میں ایک نیورو سرجن تھا اور ایک آرتھوپیڈک سرجن تھا۔ ان دونوں سرجنوں نے راحت بیگ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس قطعی رائے کا اظہار کیا تھا کہ رپورٹ میں سر کے اوپر جس پتلی اور عمودی چوٹ کا ذکر کیا گیا تھا وہ کسی ڈرم کے گرنے سے نہیں لگ سکتی، بلکہ وہ چوٹ صرف کسی لمبی اور پتلی شے سے ہی لگ سکتی تھی، مثلاً کوئی بھاری سریا وغیرہ۔ نیورو سرجن نے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ سر کی اس چوٹ سے آدمی کے مر جانے کا پورا امکان موجود تھا۔ صالحہ عبدالکریم کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وکیل صفائی کی طرف سے اور شاید خود عدالت کی طرف سے بھی کون سا اہم ترین سوال اٹھایا جائے گا، اور وہ اس سوال کے لیے اور اس کے جواب کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ جی ہاں جناب والا، صالحہ عبدالکریم نے وکیل صفائی کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوال کے جواب میں کہا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور بنیادی اہمیت کے حامل اس سوال کا تعلق معاملے کی اصل روح سے ہے، اس لیے میں عدالت کے سامنے اس سوال کا جواب پیش کرتی ہوں۔ اس نے طاہرہ کی طرف دیکھا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے طاہرہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سوال عدالت میں ضرور اٹھایا جائے گا، اور اس سے نمٹنے کا صحیح ترین طریقہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ عدالت کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا جائے۔ سچ ایک بہت بڑی قوت ہے طاہرہ، صالحہ نے اس کو سمجھایا تھا۔ بعض اوقات ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے آدمی کو اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بار سچ بولنے کی ہمت کر لیتا ہے تو بہت سارے عذابوں سے نجات پا جاتا ہے۔ جی میڈم، طاہرہ نے کہا، میں جانتی ہوں اور مجھ میں سچ بولنے کا حوصلہ ہے۔ میں نے جب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو میں سچ بولنے سے کیوں ڈروں گی؟ تو پھر تمہیں تیار رہنا چاہیے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ عدالت میں یہ سوال اٹھایا جائے گا اور اس کا جواب میں دوں گی۔ تم کو اس کی تائید کرنا ہے، اور اگر تم سے براہ راست یہ سوال کیا جائے گا تو تم کو خود مختصر سا جواب دینا ہے جو میں تم کو بتا دیتی ہوں، باقی وضاحت میں خود کروں گی۔ اور اب صالحہ عبدالکریم وکیل صفائی کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ طاہرہ نے اس معاملے میں اتنی زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیوں کیا، جبکہ مرنے والے سے اس کا نہ تو کوئی خون کا رشتہ تھا اور نہ وہ اس کی بیوی تھی۔ بظاہر تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ طاہرہ کی بجائے سائمہ کی طرف سے اٹھایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ سائمہ راحت بیگ کی بیوی تھی، اور قدرتی بات ہے کہ اس کو اپنے بیوہ ہونے کا صدمہ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے جناب والا کہ یہ سچائی اور انسان دوستی کے علاوہ
محبت کی قوت تھی جس نے طاہرہ کو اپنی سکی ماں اور ماموں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ جی ہاں جناب والا، محبت کی قوت۔ سچ یہ ہے کہ جب راحت بیگ نے بجلی بائی کے کوٹھے پر آنا جانا شروع کیا تو ایک عجیب صورتحال نے جنم لیا۔ طاہرہ راحت بیگ کی محبت میں مبتلا ہو گئی، جبکہ راحت بیگ نے کبھی طاہرہ سے محبت نہیں کی۔ وہ سائمہ سے محبت کرتا تھا اور اس نے سائمہ سے ہی شادی کی درخواست کی۔ جس طرح راحت بیگ کے لیے طاہرہ کی محبت یک طرفہ تھی، اسی طرح سائمہ کے لیے راحت بیگ کی محبت بھی یک طرفہ تھی۔ بہرحال راحت بیگ کی شادی سائمہ سے ہو گئی اور طاہرہ نے صورتحال کو قبول کر لیا۔ راحت بیگ اب اس کا بہنوئی تھا اور اس کی بہن کا شوہر، لیکن اس کے دل میں راحت بیگ کے لیے ہمیشہ محبت اور عزت کے جذبات متزن رہے، اور فی الحقیقت راحت بیگ کی موت کا سب سے زیادہ صدمہ جس شخص کو ہوا وہ طاہرہ ہی تھی۔ اور جب طاہرہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کی ماں اور ماموں نے مل کر ایک سازش کے ذریعے راحت بیگ کو ہلاک کرا دیا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکی۔ وہ راحت بیگ کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ راحت بیگ کو بالکل بے قصور مارا گیا تھا، صرف دولت کے لالچ میں۔ اس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تو میں یہ کہوں گی جناب والا کہ یہ محبت کی قوت تھی، بے لوث اور بے غرض محبت کی قوت، جس نے طاہرہ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ہمت عطا کی۔ جب صالحہ عبدالکریم یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو طاہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سائمہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی اور نصیر احمد اور بجلی بائی کے چہروں کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے اپنا بیان ختم کیا تو کمرہ عدالت میں گہرا سناٹا طاری تھا، اور یہ سناٹا کافی دیر تک طاری رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے لوگ اس کی تقریر کی قوت سے مسحور ہو گئے ہوں۔ عدالت نے اگلی پیشی پر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ دونوں ملزموں پر جرم ثابت ہو گیا تھا اور عدالت نے نصیر احمد کو موت کی سزا اور بجلی بائی کو عمر قید کی سزا سنائی۔ جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو عدالت میں اور لوگوں کے علاوہ سائمہ اور طاہرہ بھی موجود تھیں۔ تم دونوں کو اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، صالحہ عبدالکریم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے پاس آنا، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی۔ انسان کو زندگی بار بار نہیں ملتی۔